بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور قریب تھا کہ یہ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیتے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ آپ کے بعد بہت کم ٹھہر پاتے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی ایک حرکت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مشرکین چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی مکہ مکرمہ سے نکال دیں۔ مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے جلا وطن کرنے اور وہاں سے زبردستی نکالنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے باز رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باذن الہی خود ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدموں کو اکھاڑ دیتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اور اگر وہ ایسا کر لیتے اور آپ کو نکال کر خود رہنا چاہتے تو خود بھی وہاں نہ رہ پاتے، اور وہاں ان کا ٹھہرنا بس ذرا سا ہی ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا کہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو اس کا موقع نہ دیا کہ زبردستی آپ کو نکال دیتے، لہٰذا وہ مکہ ہی میں رہتے رہے۔ پھر انہیں اسلام کی بھی توفیق اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہو گئی۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ طریقہ ان لوگوں کا جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں تغیر نہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو نکال دیتے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسول اس دنیا میں ہم نے بھیجے تھے، ان کے بارے میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو پھر امتیں بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی ہلاک کر دی گئی۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں تغیر نہ پائیں گے۔ اپنی مخلوق کے بارے میں جو طریقے ہم نے جاری کیے ہیں، انہی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات اندھیرا ہونے تک نمازیں قائم کیجیے، اور فجر کی نماز بھی بلا شبہ فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے کافروں کے مکر و فریب کو بیان فرمانے اور آپ کو تسلی دینے کے بعد حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر متوجہ رہیں۔ آپ کو نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی آپ سے یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا مقام ہے جس پر اولین اور آخرین سب رشک کریں گے۔ بس جب کہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے تو اہل دنیا کی ایذاؤں پر صبر کیجیے، ان کی طرح توجہ نہ فرمائیے۔ اس آیت مبارکہ میں لدلوک الشمس سے لے کر غسق اللیل تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے ساتھ رہے وہ اوپر جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ اپنے بندوں کو وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔
فرشتے عصر اور فجر دونوں ہی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر فجر کے وقت کی حاضری کا ذکر اس لیے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر میں نیند چھوڑ کر حاضر ہونا انسانوں کے نفس پر شاق ہوتا ہے۔ بندوں کو بتا دیا گیا کہ نیند کو چھوڑو اور وہاں حاضر ہو جاؤ جہاں فرشتے بھی حاضر ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد چیز ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ فتہجد، اور رات کے حصے میں نماز تہجد پڑھا کیجیے جو آپ کے لیے زائد چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں نماز تہجد کی طرف اشارہ فرمایا۔ لفظ تہجد ہجوت سے لیا گیا ہے۔ ہجوت سونے کو کہتے ہیں اور تہجد ترک نوم یعنی سونے کے بعد اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رات عبادت کے لیے مناسب ترین وقت ہے۔ اس میں جتنی بھی نماز پڑھی جائے، ذکر و تسبیح تلاوت میں وقت گزارا جائے، بہت مبارک ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر سونے سے پہلے نفل نماز پڑھ لے، یہ بھی بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ بیداری مشقت کی چیز ہے اور نفسوں پر بھاری ہے، سو جب تم میں سے کوئی شخص اول رات میں وتر پڑھ لے تو اس کے بعد 2 رکعتیں نفل پڑھ لے۔ اس کے بعد اگر رات کو کھڑا ہوگا اور نماز پڑھ لی تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ 2 رکعت جو سونے سے پہلے پڑھی رات کے قیام کے حساب میں لگ جائے گی۔ لیکن تہجد وہی ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد نفل نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عموماً اسی پر عمل تھا۔ بعض راتیں آپ نے ایسی گزاری کہ بار بار سو جاتے تھے اور درمیان میں بار بار اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بظاہر آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے اور نافلہ کے معنی زائد کے ہیں۔ نماز تہجد خاص کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض فرمائی تھی، اور چونکہ یہ 5 نمازوں سے زیادہ تھی اس لیے اسے نافلہ فرمایا۔ نافلہ اپنے معروف معنی میں نہیں، پھر یہ خطاب بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن طبعاً آپ کی امت کو بھی خطاب ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما گیا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کی امت کو بھی خطاب فرمایا گیا ہے۔ ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا اور یہ سب پر فرض تھی، پھر امت کے حق میں فرضیت منسوخ ہو گئی اور آپ پر برابر فرض رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض ہوئی، پھر فرضیت آخر تک باقی رہی۔ یا فرضیت آپ کے حق میں بھی منسوخ ہوگی، یہ بھی صورت ہو، جو بھی صورت ہو، بہرحال آپ ہمیشہ اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات صحابہ بھی اس میں مشغول رہتے تھے اور آپ نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ انبیاء، سابقین اور ان کی امتوں کے صالحین اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے قیام کرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تم سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں یہ ان کی عبادت رہی ہے اور وہ تمہارے رب کی نزدیکی کا سبب ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت داؤد کے روزے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے ہوتے تھے، پھر باقی رات کو جو
چھٹا حصہ رہ گیا، اس میں سو جاتے تھے اور ایک دن نفل روزہ رکھتے تھے اور ایک دن بھی روزہ رہتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کا گزشتہ اور آئندہ سب کچھ بخش دیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت پچھلی رات کا درمیانہ حصہ ہو، سو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو اس پر عمل کر لینا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پچھلی رات کے درمیان ہو اور فرض نمازوں کے بعد۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ نماز ہے جو رات کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو نرمی سے بات کریں اور کھانا کھلایا کریں اور لگاتار روزے رکھا کریں اور رات کو نماز پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی تھے اور فجر کی 2 سنتیں بھی تھیں۔ احادیث سے نماز تہجد کی فضیلت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے علاوہ دیگر آیات میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ بہشتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اسے لینے والے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے اور رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصوں میں استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد نیند کے غلبہ یا کسی دکھ تکلیف کی وجہ سے رہ جاتی تھی تو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے رات کا کوئی ورد نیند کی وجہ سے رہ گیا یا پڑھنے کی کوئی چیز چھوٹ گئی، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے رات کو پڑھا ہوتا ہے۔